دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم جان ریڈر کی کتاب افریقہ اے بایوگرافی آف دا کانٹیننٹ کی روشنی میں ایک بہت اہم سوال پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ جی، اور سوال یہ ہے کہ نو آبادیاتی دور جب ختم ہوا تو اس کے بعد افریقی ممالک کو اتنی شدید مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ کیا اس کی اصل وجہ نو آبادیاتی نظام کی آپ کہہ لیں تباہ کن وراثت تھی اور بیرونی طاقتوں کی مسلسل مداخلت؟ بالکل، یا پھر جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کیا اندرونی عوامل یعنی آزادی کے بعد کی قیادت کے اپنے فیصلے، نسلی بنیادوں پر جو سیاست ہوئی اور حکومتی سطح پر جو کمزوریاں تھیں، کیا انہوں نے ان مسائل کو بنانے میں زیادہ فیصلہ کن کردار ادا کیا؟ تو آج ہماری گفتگو کا محور یہی نقطہ رہے گا۔ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ بیرونی عوامل، خاص طور پر نوآبادیاتی وراثت اور اس کے بعد عالمی طاقتوں کی مداخلت بنیادی طور پر ذمہ دار تھے۔ جبکہ میرا خیال اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ اگرچہ بیرونی عوامل کے کردار کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بالکل نہیں، لیکن اندرونی عوامل اور خود افریقی ریاستوں کے اپنے جو فیصلے تھے، انہوں نے ان کے مستقبل کی راہ متعین کرنے میں کہیں زیادہ اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اچھا، تو میرا استدلال یہ ہے کہ افریقہ کے جو بعد از نوآبادیاتی مسائل ہیں نا، ان کی جڑیں بہت گہری ہیں اور وہ نوآبادیاتی تجربے میں پیوست ہیں۔ جیسا کہ جان ریڈر باب 5 میں تفصیل سے بتاتے ہیں، وہ جو 19ویں صدی کے آخر میں اسکریمبل فار افریقہ ہوا تھا، یعنی افریقہ پر قبضے کی دوڑ، اور خاص طور پر 1884-85 کی برلن کانفرنس، اس دوران یورپی طاقتوں نے افریقہ کو بس اپنی انتظامی اور معاشی سہولت کے حساب سے تقسیم کر دیا۔ انہوں نے نقشے پر سیدھی لکیریں کھینچ دیں اور اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ وہاں پہلے سے کون سی سیاسی اکائیاں موجود تھیں، ثقافتی رشتے کیا تھے، نسلی گروہوں کا صدیوں پرانا توازن کیا تھا۔ اس عمل نے کیا کیا؟ اس نے مختلف اور بعض اوقات تو ایک دوسرے سے لڑنے والے گروہوں کو ایک انتظامی یونٹ میں بند کر دیا، یا پھر ایک ہی قوم کو کاٹ کر مختلف نوآبادیاتی سرحدوں میں بانٹ دیا۔ تو یہ جو تقسیم تھی، یہ مستقبل کے تنازعات اور سیاسی عدم استحکام کا ایک بہت بڑا سبب بنی۔ پھر معاشی طور پر دیکھیں، نوآبادیاتی نظام کا مقصد ہی افریقہ کے وسائل کا استحصال تھا۔ مقامی معیشتوں کو جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا کہ وہ یورپ کی صنعتوں کی ضروریات پوری کریں، نہ کہ اپنی۔ روایتی زراعت کو پیچھے دھکیل کر صرف چند کیش کراپس، مطلب نقدآور فصلیں جیسے کپاس، کوکو، کافی یا پھر معدنیات نکالنے پر سارا زور لگا دیا گیا۔ نتیجہ، افریقی معیشتیں عالمی منڈی کے رحم و کرم پر رہ گئیں اور اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرنے میں بھی وہ کمزور پڑ گئیں۔ انتظامی اور تعلیمی سطح پر بھی یہی ہوا۔ نوآبادیاتی طاقتوں نے مقامی اداروں کو، روایتی قیادت کو کمزور کیا، ایک نیا طبقہ پیدا کیا جو مغربی تعلیم یافتہ تھا لیکن اکثر اپنی عوام سے کٹا ہوا تھا۔ اور پھر جیسے ہی آزادی ملی، سرد جنگ نے جلتی پر تیل کا کام کیا، جیسا باب 6 میں واضح ہے۔ امریکہ، سوویت یونین، انہوں نے افریقہ کو اپنی پراکسی جنگوں کا میدان بنا لیا۔ انگولا، ایتھیوپیا، یہ سب واضح مثالیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ بیرونی عوامل تھے جو نئی آزاد ریاستوں کے استحکام و ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ دیکھیں، میں آپ کی بات کے سنگینی کو بالکل سمجھتی ہوں، اور نوآبادیاتی وراثت کے جو منفی اثرات آپ نے گنوائے، مصنوعی سرحدیں، معاشی استحصال، کمزور ادارے، یہ سب حقائق ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن میرا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان چیلنجز کا سامنا کرنے اور ان پر قابو پانے میں آزادی کے بعد افریقی ریاستوں کے اندرونی عوامل اور فیصلوں کا کردار کہیں زیادہ فیصلہ کن رہا۔ آپ نے مصنوعی سرحدوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا چیلنج تھیں، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا آزادی حاصل کرنے والی قیادتوں نے ان سرحدوں کے اندر ایک مشترکہ قومی شناخت، ایک اتحاد پیدا کرنے کو واقعی اپنی پہلی ترجیح بنایا؟ بہت سے معاملات میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ اقتدار حاصل کرنے کی جو اندرونی کشمکش تھی، ذاتی عزائم تھے اور نسلی یا قبائلی بنیادوں پر سیاست، اس نے ان سرحدی مسائل کو سیدھا تنازعات میں بدل دیا۔ نائجیریا کی بیافرا جنگ 1967-1970 جس کا ذکر باب 6 میں بھی ہے، وہ اس کے ایک بہت تکلیف دہ مثال ہے۔ اب یہ صرف نوآبادیاتی سرحدوں کا نتیجہ تو نہیں تھی نا، اس میں آزادی کے بعد کے سیاسی فیصلے،
وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پر جھگڑے اور قیادت کی سطح پر ہونے والی سنگین غلطیاں بھی شامل تھیں۔ پھر معاشی میدان کو دیکھ لیں۔ مان لیا کہ نوآبادیاتی ڈھانچہ مسائل کا شکار تھا، لیکن آزادی کے بعد ٹیکنیکل مہارت کی کمی، ناقص اقتصادی منصوبہ بندی اور سب سے بڑھ کر وہ جو کرپشن تھی، بدعنوانی جو ہر سطح پر پھیل گئی، اس نے ترقی کی راہ میں کہیں زیادہ بڑی رکاوٹیں کھڑی کیں۔ کئی ملک قدرتی وسائل سے مالا مال تھے، لیکن اپنی معیشتوں کو متنوع بنانے، پائیدار ترقی کی بنیاد رکھنے میں ناکام رہے۔ یہ بنیادی طور پر اندرونی مسائل تھے۔ سرد جنگ کی مداخلت کی بات بھی ٹھیک ہے، بیرونی طاقتوں نے مداخلت کی، لیکن انہوں نے بھی تو اکثر پہلے سے موجود اندرونی تقسیم، کمزوریوں اور اقتدار کی کشمکش کا ہی فائدہ اٹھایا نا۔ اگر ریاست اندر سے مستحکم ہوتی، متحد ہوتی، قیادت مضبوط ہوتی، تو شاید بیرونی مداخلت اتنی مؤثر نہ ہو پاتی۔ تو میرا موقف یہی ہے کہ اندرونی عوامل نے بیرونی چیلنجز کے اثرات کو کم یا زیادہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کا یہ کہنا کہ اندرونی قیادت نے قومی اتحاد کو ترجیح نہیں دی، یہ اہم نقطہ ہے، مانتا ہوں، لیکن کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ اگر آپ باب 5 اور 6 کی تفصیل دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نوآبادیاتی طاقتوں نے جان بوجھ کر تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی تھی۔ انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کی جہاں اتحاد قائم کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اکثر اقلیتی گروہوں کو استعمال کیا گیا اکثریتی آبادی پر حکومت کرنے کے لیے، یا پھر مختلف گروہوں کے درمیان اقتدار اور وسائل کی تقسیم میں ایسا آپ کہیں عدم توازن رکھا جو مستقل کشیدگی کا باعث بنتا رہا۔ تو آزادی کے وقت وراثت میں یہ جو گہری تقسیم ملی، یہ جو عدم اعتماد تھا، کیا یہ نئی قیادت کے لیے کوئی معمولی چیلنج تھا؟ میرے خیال میں یہ ایک ایسی بنیاد تھی جس پر مستحکم عمارت کھڑی کرنا وہ بہت ہی مشکل تھا۔ سرحدیں صرف لکیریں نہیں تھیں، وہ نوآبادیاتی دور کی پیدا کردہ گہری سماجی اور سیاسی دراڑوں کی ایک طرح سے علامت تھی۔ نہیں، میں تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی یا اس کے اثرات سے انکار بالکل نہیں کر رہی۔ یقیناً نوآبادیاتی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے تقسیم کو ہوا دی، لیکن کیا آزادی کے بعد کی قیادت بالکل ہی بے بس تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا؟ بیافرا کی جنگ کو ہی دوبارہ دیکھ لیں۔ ہاں، سرحدیں نوآبادیاتی تھیں، مان لیا، لیکن جنگ کا جو فوری محرک بنا وہ اگوئی آئرن سی کی قیادت میں ایگبو قوم کا یہ احساس تھا کہ انہیں وفاقی حکومت میں مناسب نمائندگی نہیں مل رہی، تیل کے وسائل میں حصہ نہیں مل رہا۔ یہ تو آزادی کے بعد کے سیاسی سمجھوتوں اور قیادت کے فیصلوں کا معاملہ تھا نا۔ کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ بہت سے رہنماؤں نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے قومی اتحاد کے بجائے نسلی یا قبائلی شناختوں کو زیادہ اہمیت دی؟ سرحدیں ایک مشکل ضرور تھیں، میں مانتی ہوں، لیکن انہیں تنازعات کا واحد یا بنیادی سبب قرار دینا میرے خیال میں یہ آزادی کے بعد کی قیادت کی ذمہ داری کو کہیں نہ کہیں کم کرتا ہے۔ قیادت کی ذمہ داری اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن معاشی محاذ پر جو صورتحال وراثت میں ملی، اس سے نکلنا بھی تو آسان نہیں تھا نا۔ باب 5 میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نوآبادیاتی معاشیت کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہی ایکسٹریکٹیو تھا، یعنی اس کا مقصد صرف وسائل نکالو اور باہر بھیج دو۔ مقامی صنعت کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا، زراعت کو عالمی منڈی کی طلب کے تابع کر دیا، جس سے غذائی خود کفالت تک متاثر ہوئی۔ اب آزادی کے بعد ان ممالک کو ایک ایسے عالمی معاشی نظام کا سامنا کرنا پڑا جو ابھی بھی انہی لائنز پر چل رہا تھا جہاں سابق نوآبادیاتی طاقتیں اور عالمی ادارے ہی شرائط طے کر رہے تھے۔ نئی ریاستوں کے پاس نہ تو وہ سرمایہ تھا، نہ وہ ٹیکنیکل مہارت، اور نہ ہی عالمی منڈی میں وہ اثر و رسوخ کہ وہ اس انحصار یعنی ڈیپینڈنسی کے جال سے آسانی سے نکل پاتے۔ کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ معاشی خود مختاری حاصل کرنا وہ سیاسی آزادی حاصل کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوا اور اس کی جڑیں نوآبادیاتی دور میں تھیں؟ معاشی انحصار کی حقیقت اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ عالمی نظام یقیناً نئی افریقی ریاستوں کے لیے سازگار نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پھر وہی سوال آ جاتا ہے، جو وسائل دستیاب تھے، جو اختیارات تھے، ان کے اندر رہتے ہوئے کیا کیا گیا؟ کیا آزادی کے بعد کی حکومتوں نے واقعی معیشت کو متنوع بنانے، انسانی وسائل پر سرمایہ کاری کرنے اور خاص طور پر بدعنوانی کو روکنے کے لیے سنجیدہ اور پائیدار پالیسیاں بنائیں؟ باب 6 میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں قومی وسائل کو بڑے پیمانے پر ضائع کیا گیا، ناکام اور غیر حقیقی قسم کے منصوبوں پر خرچ کر دیا گیا، یا پھر حکمران طبقے نے ذاتی دولت اکٹھی کرنے پر زیادہ توجہ دی۔ کئی ممالک میں زرعی اصلاحات ناکام ہوئیں،
تعلیم اور صحت کے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا۔ تو کیا یہ صرف بیرونی دباؤ تھا یا اندرونی سطح پر ناقص منصوبہ بندی، بد انتظامی اور ویژن کی کمی بھی اتنی ہی یا شاید اس سے زیادہ ذمہ دار تھی؟ خود انحصاری کے نعرے تو بہت لگائے گئے، لیکن عملی اقدامات اکثر آپ کہہ لیں مایوس کن رہے۔ اس کے اثرات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ باب 6 اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ امریکہ اور سوویت یونین نے افریقہ کو اپنی نظریاتی اور اسٹریٹجک جنگ کا ایک طرح سے اکھاڑا بنا لیا۔ انہوں نے نہ صرف مختلف دھڑوں کو اسلحہ اور پیسہ دیا، بلکہ مقامی تنازعات کو عالمی رنگ دے کر انہیں اور بھی پیچیدہ اور طویل بنا دیا۔ انگولا، موزمبیق، ایتھیوپیا، کانگو، ان ممالک میں جو پراکسی جنگیں لڑی گئیں، ان میں لاکھوں جانیں گئیں اور ترقی دہائیوں پیچھے چلی گئیں۔ بہت سی آمرانہ اور غیر جمہوری حکومتوں کو صرف اس لیے عالمی طاقتوں کی حمایت ملتی رہی کہ وہ ان کے کیمپ میں شامل تھیں۔ تو اس بیرونی مداخلت نے نہ صرف افریقی ریاستوں کی خود مختاری کو بری طرح پامال کیا، بلکہ اندرونی مسائل کے پرامن حل کے جو امکانات تھے ان کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ کیا یہ بیرونی عنصر فیصلہ کن نہیں تھا؟ سرد جنگ کا کردار یقیناً تباہ کن تھا، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میرا بنیادی استدلال اب بھی وہی ہے کہ یہ بیرونی مداخلت اسی لیے اتنی کامیاب اور مؤثر ثابت ہوئی کیونکہ اندرونی طور پر آپ کہہ لیں زمین ہموار تھی۔ بیرونی طاقتیں خلا میں تو کام نہیں کرتی نا، وہ ہمیشہ پہلے سے موجود کمزوریوں، تقسیموں اور اقتدار کی کشمکش کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اگر افریقی ریاستیں اندرونی طور پر زیادہ متحد ہوتیں، اگر ان کی قیادت قومی مفاد کو ذاتی یا گروہی مفادات پر ترجیح دیتی اور عوام میں قومی یکجہتی کا ایک مضبوط احساس ہوتا، تو کیا بیرونی طاقتوں کے لیے اس طرح کھل کر کھیلنا اتنا آسان ہوتا؟ میرے خیال میں نہیں۔ ایک مستحکم اور اندرونی طور پر مضبوط ریاست اپنی خود مختاری کا بہتر دفاع کر سکتی ہے۔ سرد جنگ نے یقیناً آگ کو بھڑکایا، لیکن ایندھن تو پہلے سے موجود تھا، اور اس ایندھن کا بڑا حصہ اندرونی تھا۔ یہ کہنا کہ اگر اندرونی حالات بہتر ہوتے تو سرد جنگ کا اثر کم ہوتا، میرے خیال میں یہ ایک زیادہ حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے۔ چلیں آخری نقطے پر آتے ہیں، حکمرانی اور قیادت کے مسائل۔ یہاں بھی مجھے نوآبادیاتی وراثت کا سایہ بہت گہرا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ باب 5 میں ذکر ہے، نوآبادیاتی طاقتوں نے جان بوجھ کر مقامی سیاسی ڈھانچوں اور قیادت کو کمزور کیا۔ روایتی رہنماؤں کو یا تو بے اختیار کر دیا گیا یا نوآبادیاتی انتظامیہ کا آپ کہیں اعلی کار بنا دیا گیا۔ جو نیا تعلیم یافتہ طبقہ ابھرا وہ مغربی تعلیم یافتہ تو تھا، لیکن اکثر اپنی جڑوں سے کٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک ماڈرن ریاست چلانے کا نہ تو تجربہ تھا اور نہ ہی مناسب تربیت۔ اور وہ ادارے جو وراثت میں ملے، بیوروکریسی، عدلیہ، فوج، وہ بنیادی طور پر نوآبادیاتی کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے، نہ کہ ایک آزاد اور جمہوری ریاست کی خدمت کے لیے۔ تو یہ جو کمزور بنیادیں تھیں، یہ آزادی کے بعد مؤثر اور عوام دوست حکمرانی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوئیں۔ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ نوآبادیاتی نظام نے کمزور ادارے اور نا تجربہ کار قیادت چھوڑی۔ یہ ایک مشکل آغاز تھا یقیناً، لیکن کیا آزادی کے بعد جو دہائیاں گزریں ان میں جو کچھ ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری اسی مشکل آغاز پر ڈالی جا سکتی ہے؟ کئی افریقی رہنما جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، عوام میں مقبولیت حاصل کی تھی، اقتدار میں آنے کے بعد خود ہی جمہوری اصولوں سے ہٹ گئے۔ انہوں نے یک جماعتی نظام قائم کر دیے، اختلاف رائے کو دبایا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیں اور قومی خزانے کو جیسے اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا۔ بدعنوانی ادارہ بن گئی۔ کوامے نکرومہ جیسے رہنماؤں کے پین افریقنزم کے جو عظیم نظریات تھے، یعنی تمام افریقی اقوام کا اتحاد جن کا ذکر باب 6 میں ملتا ہے، وہ کیوں عملی جامہ نہیں پہن سکے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ قومی ریاستوں کے اپنے مفادات، قیادت کی ذاتی رقابتیں اور اندرونی اختلافات تھے۔ تو یہ کہنا کہ رہنماؤں نے آزادی کے بعد ملنے والے مواقع کو ضائع کیا اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے، یہ صرف نوآبادیاتی وراثت کا معاملہ نہیں، یہ آزادی کے بعد کے دور کی اپنی ناکامیاں بھی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ افریقہ کے بعد آزادی مسائل کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ نوآبادیاتی دور کی پیدا کردہ گہری ساختی کمزوریوں جیسے وہ مصنوعی سرحدیں، منحصر معیشتیں، کمزور ادارے اور پھر سرد جنگ جیسی طاقتور بیرونی مداخلتوں میں پیوست ہیں۔
ان بیرونی عوامل کے وسیع اور دیرپا اثرات کو سمجھے بغیر افریقہ کی جدید تاریخ اور اس کی جو یہ مسلسل جد و جہد ہے اس کا مکمل اور منصفانہ تجزیہ میرے خیال میں ممکن نہیں۔ اور میرا حتمی نقطہ یہ ہے کہ بیرونی عوامل کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آزادی کے بعد افریقی ریاستوں اور ان کی قیادتوں نے جو فیصلے کیے، جس طرح انہوں نے نسلی اور گروہی تعلقات کو منظم کیا یا نہیں کیا، جو اقتصادی پالیسیاں اپنائیں اور جس طرح کی حکمرانی قائم کی، ان اندرونی عوامل نے ان چیلنجز کی شدت اور نوعیت کو متعین کرنے میں کلیدی بلکہ شاید فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ بیرونی دباؤ موجود تھا یقیناً، لیکن اس کا اثر اندرونی ردعمل اور فیصلوں سے مشروط تھا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں بیرونی اور اندرونی عوامل وہ اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر الگ کرنا شاید ممکن نہ ہو، اور نہ ہی شاید کسی ایک کو واحد ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہی جان ریڈر کی کتاب کا ایک اہم سبق ہے کہ افریقی تاریخ کو کسی ایک سادہ فارمولے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف زاویوں سے اس مسئلے کا جائزہ لینا ہی ہمیں اس کی گہرائی اور پیچیدگی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ حتمی فیصلہ ہم ہمیشہ کی طرح اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ پیش کردہ دلائل اور شواہد کی روشنی میں کون سے عوامل کو زیادہ وزنی سمجھتے ہیں۔ جی، اور ہم انہیں یقیناً ترغیب دیں گے کہ وہ اس اہم موضوع پر مزید گہرائی میں جائیں اور جان ریڈر کی اس اہم کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں۔